کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی میسج بھیجا جاتا ہے تو اصل میں ہوتا کیا ہے؟ چلیں آج اسی سفر کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسے پیغام کا سفر ہے جو ہر روز ہماری انگلیوں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جان کر حیرانی ہوتی ہے کہ ایک سادہ سا خیال پلک جھپکتے میں دنیا کے دوسرے کونے تک کیسے پہنچ جاتا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو ہماری آج کی ڈیجیٹل دنیا کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، جب کوئی پیغام بھیجا جاتا ہے تو وہ بس یوں ہی غائب ہو کر دوسری طرف نہیں پہنچ جاتا، نہیں، بلکہ وہ ایک بہت ہی پیچیدہ، منظم اور ناقابل یقین حد تک تیز رفتار سفر سے گزرتا ہے، اور اس کا جواب ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ اچھا، اس سفر کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کو سڑکوں کے ایک بہت بڑے نظام کی طرح سمجھا جائے۔ جیسے ہمارے شہروں میں چھوٹی گلیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی شاہراہیں ہوتی ہیں اور ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح انٹرنیٹ بھی انہی اصولوں پر کام کرتا ہے۔ ہر پیغام ایک گاڑی کی طرح ہے جو اپنی منزل کی طرف دوڑ رہی ہے۔ تو سفر شروع ہوتا ہے گھر سے۔ سوچیں کہ گھر میں جتنی بھی ڈیوائسز ہیں، فون، لیپ ٹاپ، ٹی وی، یہ سب ایک ہی وائی فائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا اپنا ذاتی ڈیجیٹل محلہ ہے جسے ہم کہتے ہیں لین، یعنی لوکل ایریا نیٹ ورک۔ ہمارے پیغام کا سفر بالکل یہیں سے، ان گلیوں سے شروع ہوتا ہے۔ اب پیغام گھر سے نکل کر ایک بڑی شاہراہ پر آ گیا ہے جو اس محلے کو دوسرے شہروں اور علاقوں سے جوڑتی ہے۔ اسے ہم وین یعنی وائڈ ایریا نیٹ ورک کہتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو ہمارے مقامی نیٹ ورک کو اس وسیع دنیا سے ملاتا ہے۔ اور آخر میں آتا ہے انٹرنیٹ۔ یہ ان تمام سڑکوں اور شاہراہوں کا ایک عالمی جال ہے جو پوری دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا پیغام واقعی اپنا عالمی سفر شروع کرتا ہے اور براعظموں اور سمندروں کو عبور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، ان سڑکوں پر تو ایک ہی وقت میں کھربوں گاڑیاں چل رہی ہیں۔ اگر کوئی اصول، کوئی قانون نہ ہو تو ہر طرف افراتفری پھیل جائے گی، ہے نا؟ ڈیجیٹل دنیا میں بھی ان قوانین کی سخت ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہر پیغام اپنی صحیح منزل تک پہنچ سکے۔ انہی ڈیجیٹل قوانین کو پروٹوکالز کہتے ہیں۔ یہ ایک مشترکہ زبان کی طرح ہیں۔ سوچیں، اگر ہر ڈیوائس اپنی الگ زبان بولے گا تو کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھ پائے گا۔ پروٹوکالز اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر کوئی ایک ہی زبان میں بات کرے اور ایک دوسرے کے پیغام کو ٹھیک ٹھیک سمجھ سکے۔ یہاں کچھ سب سے اہم پروٹوکولز ہیں جو انٹرنیٹ کو چلاتے ہیں۔ آئی پی تو سمجھیں ہر ڈیوائس کا شناختی کارڈ ہے، بالکل ہمارے گھر کے پتے کی طرح۔ ڈی این ایس انٹرنیٹ کی فون بک ہے جو ویب سائٹ کے ناموں کو، جیسے google.com، ان کے اصل آئی پی پتوں میں بدل دیتی ہے، اور ٹی سی پی یو ڈی پی پیغام کی ڈیلیوری کو سنبھالتے ہیں۔ تو پیغام بھیجنے کے دو بڑے طریقے ہیں۔ ایک ہے ٹی سی پی، یہ ایک قابل اعتماد ٹریک ہونے والے پیکج کی طرح ہے جو یقینی بناتا ہے کہ ہر چیز بالکل صحیح ترتیب میں اور بغیر کسی نقصان کے پہنچے۔ دوسری طرف ہے یو ڈی پی، جو ایک پوسٹ کارڈ کی طرح ہے، تیز، لیکن اگر کچھ معلومات راستے میں گم بھی ہو جائیں تو خیر ہے۔ اسی لیے اسے لائیو سٹریمنگ اور گیمنگ میں استعمال کرتے ہیں جہاں رفتار زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اچھا، تو سڑکیں بھی ہو گئیں اور قوانین بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیغام کو اس لمبے سفر کے لیے تیار کیسے کیا جاتا ہے۔ اسے بھیجنے سے پہلے بہت احتیاط سے پیک کرنا پڑتا ہے۔ پہلا قدم ہے انکوڈنگ۔ ہمارا سادہ سا ہیلو کا پیغام ایک ایسے کوڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے جو صرف 1 اور 0 پر مشتمل ہوتا ہے، جسے صرف کمپیوٹر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک مترجم کی طرح ہے جو ہماری زبان کو مشین کی زبان میں بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے انکیپسولیشن۔ یہ ایسا ہے جیسے خط کو کئی لفافوں میں ڈالا جا رہا ہو اور ہر لفافے پر ایک نئی ہدایت لکھی ہو۔ یہ ہدایت بتاتی ہیں کہ پیغام کہاں سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے اور اسے راستے میں کیسے سنبھالنا ہے۔ تو یہ ہے پورا عمل، پیغام بنانے سے لے کر اسے وصول کرنے تک۔ یہ ان مراحل سے گزرتا ہے۔ یہ ایک انتہائی منظم اور مؤثر نظام ہے جو ہر سیکنڈ میں کھربوں بار دہرایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ڈیجیٹل دنیا اتنی تیزی سے کام کرتی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ انٹرنیٹ پر ایک ہی وقت میں خربوں پیغامات سفر کر رہے ہیں۔ اتنی زیادہ ٹریفک کو کیسے منظم کیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ آسانی سے چلتا رہے اور کوئی مسئلہ نہ ہو؟
اس کے لیے 2 بڑے زبردست طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ فلو کنٹرول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ بھیجنے والا وصول کرنے والے پر بہت زیادہ ڈیٹا کا بوجھ نہ ڈال دے، یعنی یہ ٹریفک جام کو روکتا ہے۔ اور رسپانس ٹائم آؤٹ ایک حفاظتی جال کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر کسی پیغام کی رسید نہیں ملتی تو اسے خود بخود دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے۔ چلیں جی، اب ہمارا پیغام اپنی منزل کے بالکل قریب ہے، لیکن اس کی منزل کون ہے؟ کیا یہ ایک شخص ہے، ایک گروپ ہے، یا پھر نیٹ ورک پر موجود ہر کوئی؟ پیغام کی ترسیل کے 3 اہم طریقے ہیں۔ یونیکاسٹ ایک ذاتی خط کی طرح ہے جو صرف ایک شخص کو بھیجا جاتا ہے۔ ملٹی کاسٹ ایک گروپ چیٹ کی دعوت کی طرح ہے جو کچھ منتخب لوگوں کے لیے ہے، اور براڈ کاسٹ ایک عوامی اعلان کی طرح ہے جو نیٹ ورک پر موجود ہر کسی تک پہنچتا ہے۔ یہ لائن اس پورے سفر کا بہترین خلاصہ ہے۔ ایک چھوٹے سے کلک سے لے کر دنیا کے دوسرے کونے میں فوری ترسیل تک، یہ واقعی جدید دور کا ایک معجزہ ہے۔ اور یہی بات ہمیں ایک حیران کن حقیقت کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اتنی پیچیدگی، اتنے سارے متحرک حصے اور کھربوں پیغامات کے باوجود انٹرنیٹ زیادہ تر وقت بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرتا ہے۔ یہ انسانی ذہانت، تعاون اور جدت کا ایک حقیقی شاہکار ہے نا کمال کی بات؟